مریم نواز کے اپنے جلسوں میں جو نعرے لگ رہے ہیں کہ دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی خواہش۔ اب سوال بنیادی طور کے اوپر عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سیٹ آف پولیٹیشنز جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے، جس کا الیکشن جو ہے وہ قانونی نہیں ہے، جس کی جو اپنی سیاسی لیجٹیمیسی ہے وہ قانونی نہیں ہے، اور یہ اب بھی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کیا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا سلوک کیا۔ ان کی تو فیملی نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ جنرل آصف نواز کو جو دل کا دورہ پڑا تھا اس کو نواز شریف نے زہر دل دیا تھا، اور پھر آرسینک کا ہوا اور پھر چیزیں ہوئیں۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب جیسے جو شریف النفس جنرل تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تو ابھی آپ 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش کو یہاں پہ ڈی چوک میں گھسیٹا جائے، آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ، لیکن یہ جو سارے جرنیل ہیں یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جو بھی اس وقت جرنیل آتے ہیں وہ پاکستان کی، یہ تمام سارے جو جرنیل ہیں انہوں نے تو خود بندوق اٹھا کے لڑائیاں کی ہوئی ہیں، اب یہ جنرل بن گئے ہیں، لیکن جب یہ لڑ رہے تھے تو کیا پتہ تھا کہ گولی آ کے سینے پہ لگ جاتی اور وہ بھی ان شہیدوں میں ہوتے جو آج ہم میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہ ایک نتھرے ہوئے لوگ ہیں اور اوپر اپنے سسٹم میں آئے ہیں، تو کیا ہمیں یہ چاہیے، کیا پاکستان کا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی ٹولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دے؟ کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں، جو پاکستان کے لیے اصل سیکیورٹی رسک ہے، وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں؟ یہ عمران خان کا سوال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، ابھی آج ہی خبر یہ چھپی ہے کہ شہباز شریف تشریف لے جا رہے ہیں لندن، اور وہ اپروول لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام کی۔ اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا؟ کیا یہ سسٹم، کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں کمی کرے گا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاسی اپنے اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں علیحدہ کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور یہ بڑی قیمتی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے، اور اس کو ہمیں قطعی طور کے اوپر سیاست میں ملوث نہیں کرنا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ابھی خواجہ آصف، مطلب ایک انتہائی، آپ دیکھیے کہ بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، جو خود اس قدر بے شرم آدمی تھا، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں، ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خود ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا، اور دبئی کی کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہا تھا۔ اب ایک ایسا ڈیفنس منسٹر جس نے سمری موو کرنی ہے، جس کی جو ہے ہی کمپرومائزڈ، یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا، اس نے سمری موو کرنی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اپروول نواز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی؟ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے، جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی، اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔